السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کی یہاں آمد کا۔ آج یہ پریس کانفرنس ہم سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد تھوڑا سا ایک آدھ دن جو ہے سکون کے ملیں گے، لیکن بشکریہ بلاول صاحب انہوں نے ہمیں سکون لینے نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی اس طرح کی بات ضرور کر دوں کہ جس پر پھر جواب، غزل کا جواب جو ہے آئے۔ تو آج میڈیا کے توسط سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جہاں کوئی بڑی اسمارٹ باتیں کی کہ جی ہم حکومت سازی کے لیے یعنی وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو، لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ہاں انہی حکومتی ووٹوں سے ہم اسپیکر بھی چاہتے ہیں بنے قومی اسمبلی کا، سینٹ کا چیئرمین بھی چاہتے ہیں، صدر مملکت بھی چاہتے ہیں، اور جو کچھ اور مل سکتا ہے وہ سب چاہتے ہیں۔ تو بڑی اسمارٹ بات ہے، یعنی آپ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان جس معاشی بحران کا شکار ہے پچھلے کئی برسوں سے، اور آنے والے برس بھی کوئی بہت زیادہ پرسکون نہیں نظر آتے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا جو آؤٹ لک ہے، پاکستان کی جو درآمدات اور برآمدات کا عدم توازن ہے، پاکستان کے اخراجات ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو سب کو سامنے یہ والی بات ہے کہ مسائل تو ہوں گے، لیکن سیاسی جماعتوں کو ان مسائل سے نبردآزما ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امکان پاکستان نے تو یہ بات کی کہ جناب الیکشن ہو گئے، جو الیکشن مہم تھی سب نے چلا لی، جس کی جتنی نشستیں تھیں وہ اس کے پاس ہیں، اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بہرحال ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں لوگ، اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے، الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے جس کے بھی خلاف آئے وہ پھر ہائی کورٹ میں جائے گا، دوبارہ وہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، تو ایک پورا پروسیس اویلیبل ہے۔ لیکن ان دا مین ٹائم جو بنیادی معاشی معاملات ہیں، جو کانفیڈنس چاہیے مارکیٹ کو، جو بزنس کو چاہیے، جو آئی ایم ایف کو چاہیے پالیسیز کہ آپ ان پر سنجیدگی سے عمل درآمد ہوں، جو ریفارمز ہیں ان کے لیے ساری پارٹیز سر جوڑ کر بیٹھیں بشمول پی ٹی آئی۔ تو ہم نے تو کل یہ بات کی کہ ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہوا یہ کہ اسی پریس کانفرنس میں کراچی کے کسی دل جلے نے، جس نے یا تو اپنے یا کسی اور کے کروڑوں روپے خرچ کروا دیے ہیں ضلع وسطی سے پیپلز پارٹی کے تو نہیں کرائے ہوں گے، یا تو میرے اور آپ کے پیسے ہوں گے یا کسی غریب قومی اسمبلی کے امیدوار کے پیسے ہوں گے۔ اس کے کسی میسج کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ بڑے چراغ پا ہوئے بلاول صاحب، اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ ایم کیو ایم کو 17 نشستیں دی گئی ہیں۔ یقیناً بلاول صاحب کو ڈاکٹر اختیار بیگ سے لے کر کرنل اسد نیازی سارے کے سارے فیصلے جو وہ جیتے ہوئے ارکان ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ قادر پٹیل صاحب بھی جیت سکتے ہیں، لیاری سے بھی نبیل قبول صاحب بھی جیت سکتے ہیں، ڈیفنس سے اختیار بیگ صاحب بھی جیت سکتے ہیں، اور جناب کرنل اسد نیازی صاحب بھی جیت سکتے ہیں، یعنی 237 سے، لیکن ایم کیو ایم نہیں جیت سکتی۔ ایم کیو ایم کو دی گئی ہے۔ یہ سوچے بغیر کہ جناب ماضی بعید کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ 1988، 1990، 1993، 1997، 2002، 2008، 2013 تک یہ ساری کی ساری نشستیں کم و بیش ہم جیتتے آئے ہیں، لیکن 2018 میں بھی ان میں سے کئی نشستیں ہیں جنہیں ہمیں ہارا ہوا ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس پر آپ کچھ نہ کریں، صرف 2018 کا ایم کیو ایم کا اور پی ایس پی کا ووٹ کاؤنٹ مرج کر لیں، ملا لیں، تو ہم اس وقت کے جو فاتح تھے اس سے زیادہ ہمارا نمبر ملتا تھا۔ 1 سال پہلے ہم مرج ہوئے، مرجر ہوا ہے، ہمارا تنظیمی اسٹرکچر مرج ہوا ہے، ذمہ داران، کارکنان، تو ظاہر سی بات ہے کہ ووٹر بھی اس نے بھی ویلکم کہا ہے۔ ہمارے تو بہت سارے ووٹر کی جو خاموش ہو کر بیٹھ رہا تھا 2018 میں، اس کی ہم سے ڈیمانڈ یہی تھی۔ اور پھر وہ یہ بھی بھول رہے ہیں بلاول صاحب کہ کیمپین اس شہر میں اگر کسی نے چلائی ہے، اور حیدرآباد شہر میں، یعنی ایک جعلی ریلی سرکاری وسائل کے اوپر نکال لینا وہ کوئی کیمپین نہیں ہوتا۔ کیمپین اگر کسی نے چلائی ہے تو ہر حلقے میں ہم ستمبر سے
مرکزی جلسوں کی شروعات کر چکے تھے. پھر بلاول صاحب یہ بھی بھول گئے, جو کہ بہت افسوس کی اور بدقسمتی کی بات ہے, کہ پچھلے چند مہینوں میں اس الیکشن مہم کے دوران سہراب گوٹ, پھر منگھو پیر, پھر مچھر کالونی, اور اس کے بعد ناظم آباد, ایم کیو ایم کے 6 کارکنان شہید ہوئے, اور تقریباً سب کے سب کا الزام پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے. کئی مقدمات میں ان کے کارکنان اور ذمہ داران نامزد ہیں. آپ خواب دیکھتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم بننے کا, اس خواب کو میں نے نہیں چھینا بھائی, ووٹرز نے چھینا ہے. آپ خواب دیکھتے ہیں بڑے لیڈر بننے کا, تو بڑا لیڈر بننے کے لیے بڑی سوچ بھی اپنانی چاہیے, اور بڑی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ کسی کے بچے تھے. یعنی آج بلاول صاحب اپنی پریس کانفرنس میں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ گاڑی چلائی گئی ہمارے امیدوار کی, یہ نہیں بتا رہے کہ اس گاڑی کو جلنے کا سبب کیا بنا, کہ ان کی امیدوار کی گاڑی سے فائرنگ ہوئی ایم کیو ایم کے کارکن پہ اور وہ شہید ہوا. اس کے بعد مشتعل ہجوم نے اسے آگ لگائی. تو بڑا پن تو یہ ہونا تھا بلاول صاحب کہ آپ اس انتہائی افسوسناک واقعے پہ بھی تعزیت کرتے, ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے کہ جن لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے. لیکن اس کے بجائے آپ نے کوئی بہت ہی سندھ لیول کی پالیٹکس جو ہے, کراچی لیول کی کھیلنے کی کوشش کی. الیکشن کیمپین میں بھی, کراچی میں بھی انہوں نے, میں نے دیکھا تھا حیدرآباد میں شاید جلسے میں یہ فرما دیا تھا کہ را کے ایجنٹوں کو مسلط کیا جا رہا ہے فلانے کو. پر را کے کسی ایجنٹ کا تو نہیں پتہ. کابینہ میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, میرے ساتھ بیٹھے تھے. جس کابینہ میں آپ وزیر خارجہ تھے, میں اور امین الحق صاحب اسی ایم کیو ایم پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے. جس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا, وہ تحریک عدم اعتماد اس وقت تک سبسٹینشیٹ ہی نہیں ہوئی کہ جب تک ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا وزن پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے پلڑے میں نہیں ڈالا. اس تحریک عدم اعتماد کو حتمی بنانے کے لیے بلاول صاحب آپ انہی را کے ایجنٹوں کی جماعت, جو آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے در پہ آئے ہیں اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجر. آپ ہی نہیں, آپ کے والد گرامی بھی آئے ہیں, آصف زرداری صاحب. صرف آئے نہیں ہیں, آپ نے بیٹھ کے مذاکرات کیے. جن نکات کے اوپر آپ کی پارٹی نہیں مان رہی تھی, آپ نے اور آپ کے والد صاحب نے مانے. یہیں تک نہیں, اگلے روز 30 مارچ 2022 کو آپ نے بلاول صاحب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کیے. تو میرے خیال میں آپ کو یہ باتیں کرنا زیب نہیں دیتی. الیکشن کی ہیٹ ہوتی ہے, الیکشن کیمپین میں سب ایک دوسرے کے حوالے سے مختلف باتیں کر دیتے ہیں. اس کی چلیے چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ ہم بھی پہلے الیکشن میں غزل کا جواب دے دیتے ہیں, لیکن یہ جو آج گفتگو کی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی نامناسب, غیر ذمہ دارانہ ہے, اور وقت کا تقاضا نہیں ہے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے سارے سیاسی دماغ, پاکستان کی ساری سیاسی قیادت سر جوڑ کر بیٹھے اور وہ کہے کہ ہم یہ نعرے بازی سے آگے بڑھتے ہیں. ہمیں اس ملک کے ان لوگوں کو جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے, کروڑوں لوگوں نے, اور جن کروڑوں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہے, ان سب کی ذمہ داری ہم پر ہے. آپ کہہ دیجئے تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ ملیں, اس کے بعد مسلم لیگ نون کو ملیں, پیپلز پارٹی کو ملیں, ایم کیو ایم کو ملیں, لیکن جو پالیسی بھی, بھلے وہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بنائے, پی ٹی آئی کسی اور کے ساتھ مل کے بنائے, اس پالیسی کا اثر سارے کے سارے شہریوں پر ہے. وہ معاشی پالیسی بنائیں گے, وہ داخلی پالیسی بنائیں گے, وہ خارجہ کی پالیسی بنائیں گے, وہ دفاعی پالیسی, اینڈ دا لسٹ گوز آن. جس کے معنی یہ ہیں کہ اب الیکشن کیمپین کی جذباتی تقاریر کے بجائے اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سیاسی لیڈرشپ کو اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کریں, کیونکہ بلاول صاحب کل ہم نے اور آپ نے پھر کسی نہ کسی قدم پہ آگے چل کے بیٹھنا ہوگا, پارلیمان میں گفتگو کرنی ہوگی, قانون سازی ہوگی, آپ کو ووٹ چاہیے ہوگا, صدر مملکت آپ اپنے والد گرامی کو بنانا چاہتے ہیں, آپ کو جیسا بھی لگے بھائی,
کراچی حیدرآباد سے ملا کے 28 صوبائی اسمبلی کی نشستیں مخصوص ملا کے وہ 37-38 تک ہمیں جانے کی توقع ہے. قومی اسمبلی میں 17 نشستیں مخصوص نشستیں ملا کے ہمیں کوئی 22-23 تک جانے کی توقع ہے. ووٹ تو چاہیے ہوگا. ایم کیو ایم تو نہیں لڑ رہی صدر مملکت کا الیکشن, اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں اتنی کی جائیں الیکشن کی ہیٹ ختم ہونے کے بعد کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھے نا تو ہمیں بھی کوئی بہت زیادہ شرمندگی نہ ہو. اور آپ یقین جانیے کہ ہم پہ ذمہ داری ہے ایم کیو ایم کے کارکنان کی. جو ہمارے پاس ریاکشن آ رہا ہے, ہم بہت زیادہ جس ٹون میں بات کی گئی ہے اس سے ملٹیپلائی بائی 2 کر کے جواب دے سکتے تھے. اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں انہیں علم ہے کہ مقصد گفتگو تھوڑی بہت ہم بھی کر لیتے ہیں. اس جان تکلم کو تم مجھ سے تو ملواتے, تسخیر نہ کر پاتا, حیران تو کر جاتا. لیکن ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ٹون کو, اپنے ٹینر کو تھوڑا سا سنبھالیں, دلیل سے بات کر لیں, جذبات سے بات نہ کریں. تو دلیل کی گفتگو یہ ہے جناب کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر لوگوں نے سب سے زیادہ نشستیں دی ہیں, اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو دی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ صوبہ سندھ کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ کے بات کریں. بھلے آپ حکومت کریں, ہم اپوزیشن میں ہوں, کسی بھی طریقے سے ہوں, لیکن گفتگو کریں, مثبت قانون سازی, پرو پیپل قانون سازی کریں, لوگوں کی سروس ڈلیوری کے اوپر بات کریں, بجائے اس کے کہ الزام تراشی. ہم بھی شروع ہو سکتے ہیں کہاں سے, الذوالفقار سے لے کر اور آخر تک ڈاکٹر اختیار بیگ تک نہیں آنا چاہتے نا. ہم چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی گفتگو ہو, مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ہم ابھی ملیں کچھ دیر پہلے, اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ اسلام آباد میں مل رہے ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے بلاول صاحب سے کہ وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ غلط کیلکولیشنز دے دی نہیں کہ پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہم فتح کر لیں گے. اچھا, جب ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا جب کر لیتے فتح, 3 سیٹیں نہیں ملیں آپ کو 50 میں سے. کراچی کی پیرفریز کے علاوہ آپ کو ووٹ نہیں پڑا. کورنگی ضلع اٹھا لیں, شرقی اٹھا لیں, وسطی اٹھا لیں, غربی اٹھا لیں. تو تھوڑا سا یہ میرے خیال میں انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ کیوں کراچی کا شہری آپ کو ووٹ دینا پسند نہیں کرتا. اس کا غصہ ایم کیو ایم پر اتاریں گے. ہم ابھی ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں, کوئی مزید جذباتی قسم کی گفتگو ہوگی تو ٹھیک ہے, ہم نے بھی کوئی ذمہ داری کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے پورے ملک میں ذمہ داری دکھانے کا. تو برائے مہربانی تمام سیاسی قوتیں پاکستان کے عوام کے لیے سوچیں, ذمہ داری اپنی ٹون میں, ٹینر میں, دلائل میں لے کر آئیں, تاکہ ہم ابھی دیکھیے آئی ایم ایف کا وفد آنا ہے پاکستان کو 1.1 بلین ڈالر کی جو ٹرنچ ہے وہ ملنی ہے, ٹرانچ ملنی ہے, اس کے اوپر گفتگو ہونی ہے. آپ کو یہ قومی اسمبلی میں چیزیں لانی ہوں گی, آپ کو یہ سینٹ آف پاکستان میں لانی ہوں گی, آپ کو اس پہ ساری جماعتوں سے گفتگو کرنی ہوگی. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اب ہم جو ایک مرحلہ نکل گیا انتخابات کا, اس کے بعد آنے والے دنوں میں مثبت طریقے سے تنقید کریں گے ایک دوسرے کے اوپر جو بھی جائز ہوگی, لیکن یہ نہیں کریں گے کہ 25 سال پرانے الزامات لگا رہے ہوں اور یہ بھول رہے ہوں کہ 2.5 مہینے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے. میرے خیال میں یہ نامناسب بات ہوتی ہے کہ دیکھیے حکومتی فیصلے جو ہیں اکثریت وہ کابینہ کی اکثریت ہی پاس کرتی ہے, یا تو متفقہ ہوتے ہیں یا اکثریت پاس کرتی ہے. تو پھر آپ کو رسپانسبلٹی بھی لینی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں وزیر رہتے ہوئے مختلف کام اپنے محکمے کے کر رہا ہوں اور باقی نہیں, اور خاص کر ایسا وزیر جو اپنی پارٹی کا چیئرمین بھی ہو. تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی. ابھی جو انہوں نے کیا ہے یا اعلان کیا ہے کم از کم, تو میں نے تو کہا وہ اسمارٹ پولیٹیکل موو ہے کہ یہ پوسچرنگ کے لیے ہے کہ ہاں جی ہم وزارتوں میں نہیں ہیں لیکن وزیر اعظم بنوا دیں گے. تو بہرحال ان کو جو سمجھ میں آتا ہے مناسب انہوں نے کیا, جو ان کو سوٹ کرتا ہے, ہمیں جو سوٹ کرے گا ہم وہ کریں گے. یہ اچھی بات ہے, ان کو مبارک ہو. ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ ہمیں شامل کریں یا ہمیں ہونا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بلدیات میں, صحت میں, تعلیم میں 15 برس تک آپ کے پاس جو مستقل حکمرانی رہی ہے اس کے باوجود جو پرفارم نہیں کر سکے, تو برائے مہربانی اپنے لوگوں کو کہیں کہ اتنا پرفارم تو کریں کہ بلاول صاحب کو لاہور جا کر ووٹ مانگتے ہوئے پریشانی نہ ہو. دیکھیے سیاسی انتہا پسندی کا ہم تو مظاہرہ کر ہی نہیں رہے نا.
پیپلز پارٹی کو اگر ووٹ چاہیے ہوگا وہ ووٹ کی درخواست کریں گے تو میرٹ کے اوپر اس پہ سوچ لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ کیا ہے، اور نہیں کوئی ہمارا بالواسطہ یا بلا واسطہ ابھی تک پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ نہیں ہوا. نہیں جی ڈی اے کا میرے علم میں نہیں ہے، کوئی رابطہ ہم سے ابھی تک تو نہیں ہوا نا. جی ڈی اے نے بھائی وہ دعوت دیں گے، اگین اس کی میرٹ کے اوپر ان سے بات کریں گے. ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر ہماری چیزیں تھیں جی ڈی اے سے. اور کل میں نے سنی ہے پیر صاحب کی جو پریس کانفرنس بھی ہے، انہوں نے تو کوئی بھی الزام ایم کیو ایم پہ نہیں لگایا، سارا الزام زرداری صاحب پہ اور پیپلز پارٹی پہ لگایا ہے. مزے کی بات یہ کہ بلاول صاحب نے اس کا ایک بھی جواب نہیں دیا، ساری توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیا. ہاں جو اربوں روپے کی جو اشتہاری مہم چلی ہے اس کے بعد کیونکہ توقع تو یہی تھی کہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے، پیپلز پارٹی کو بھی توقع یہی تھی کہ وہ ایم کیو ایم لندن جو ہے ان کو سپورٹ کر دے گی، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ تانے بانے مل رہے تھے اور دیور بینکنگ کہ ہم اس جو ہے جناب یہ یہاں پر ووٹ ہم لے لیں گے. وہ نہیں لے پائے. لیکن جماعت اسلامی جہاں تک میری معلومات ہے، باقی کے پی میں تو انہوں نے کلین سویپ کر دیا ہے. سراج الحق صاحب جس علاقے سے منتخب ہوئے تھے کئی دفعہ وہاں سے بھی جیت گئے ہیں. منصورہ لاہور میں ان کا ہیڈ کوارٹر، وہاں سے بھی جیت گئی ہے جماعت اسلامی جو کراچی میں احتجاج کر رہی ہے. دوبارہ اس کو عدالت میں جائیں گے، توہین عدالت ہے، اور سارے کے سارے جو ایکشنز ہیں اس کے اوپر لیں گے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. نہیں میرے خیال میں ہماری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تھینک یو.